غزہ میں نسل کشی، اسرائیل نے سلامتی خطرے میں ڈال دی، لبنان پر حملے نے کشیدگی میں اضافہ کیا، پاکستان کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں فریقین تنازعات کے حل کے لیے امن کو ترجیح دیں۔ مار دھاڑ کرنے والوں کی کارکردگی صفر، کیا آنسو گیس کے شیل لے کر حملہ آور ہونے والے پنجاب اور کے پی کو لڑانا چاہتے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے احتجاج شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، نواز شریف کا لاہور میں خطاب۔ اور حکومت نے ہم سے پہلے آئینی ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا، اس کے بعد ہم سے مخصوص نشستیں چھن گئیں، معاملہ اکتوبر کے بعد تک گیا تو خدشہ ہے ترمیم نہیں کرنے دی جائے گی، بلاول بھٹو کی گفتگو۔ سیاست کی اجازت ہے، دہشت گردی کی نہیں، اڈیالہ جیل میں بند شخص نے کبھی گنڈا پور سے عوام کی خدمت کا کہا، جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا، آگ لگا دو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، ان کا پورا فوکس گالم گلوچ پر ہے، جلد قصہ پاری نہ بن جائیں گے، مریم نواز کی گرج برس، کہا روزگار کے لیے آنا ہے یا تعلیم کے لیے، خوش آمدید کہیں گے مگر کسی کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس، بینچ کی تشکیل پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد، لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے، کیا ماضی میں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ وہ زمانے چلے گئے جب فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کروایا جاتا تھا، شفافیت آ چکی، اب ملک میں آمریت ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی، فل کورٹ بلانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہمارے پاس اختیار ہے زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لائیں؟ علی ظفر صاحب، آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، یہ طرز عمل تباہ کن ہے، ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، توڑنے والوں میں سے نہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا منظور، فوری انتظام کرنے کا حکم، بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران ہی بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ علی ظفر کا موقف، سماعت کل تک ملتوی۔ 63A نظر ثانی کیس، پی ٹی آئی کے وکیل کی لارجر بینچ کو دھمکی، روسٹرم پر آ کر کہا باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا، آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، مستفین کاظمی کو عدالت سے باہر نکالنے کا حکم، کہا آپ ملکی اداروں کو اس طرح دھمکا کر چلانا چاہتے ہیں؟ ثاقب نثار نے کتنے ارکان پارلیمنٹ کو جیل بھیجا، میرا گناہ یہ ٹھہرا کہ برداشت کر جاتا ہوں، والدہ نے کہا تھا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا وکیل سے اظہار لا تعلقی، کہا معاملے پر آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان بار کونسل کا وکیل کو نوٹس دینے کا اعلان۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی وکلا کا احتجاج، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ، بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، حکومت چاہتی ہے الگ عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں تبدیل کر دیا جائے، لطیف کھوسا نے کہا متنازع فیصلہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال، فیصل آباد میں کارکنوں کا اہلکاروں پر تشدد، پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پکڑ دھکڑ، درجنوں کارکن زیر حراست، مزید 10 ارکان اسمبلی گرفتار، میاں والی میں بھی پی ٹی آئی کارکن اور پولیس آمنے سامنے، جگہ جگہ رکاوٹیں، داخلی راستے سیل۔ آئینی ترامیم کے لیے فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کا مشن، سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات، قانون سازی کے حوالے سے مشاورت، میڈیا سے گفتگو میں کہا ترامیم کا تعلق چیف جسٹس سے ہے نہ جسٹس منصور سے، مولانا آئینی عدالت کے حامی ہیں، 1-2 ہفتے میں معاملات واضح ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر کی بھی مولانا سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ میثاق جمہوریت میں واضح ہے عدالتیں کیسے بنیں گی، سابق چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا، ایسا سسٹم بنایا کہ جس پر ججز خود اتفاق نہیں کر سکے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید۔ شرجیل انعام میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی کی محبت میں 63A کا فیصلہ دیا گیا، آئین کی تشریح کرنا عدالت کا اور بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔
ایران نے سفاک اسرائیل کا غرور پاش پاش کر دیا، 200 سے زائد بیلسٹک میزائلز فائر، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، تہران کا اسرائیل کی 3 ایئر بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسرائیل جنگی جرائم بند کرے یا رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، ایران کی سالمیت کو نقصان پہنچانے پر اسرائیل کی سالمیت ہلا کر رکھ دیں گے، اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی وارننگ۔ مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر اسرائیل کا ایران کی تیل اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ، جلد جوابی کارروائی کا امکان، امریکہ بھی ساتھ دے گا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران پر حملہ کیسے کیا جائے، اسرائیلی وزیر اعظم کی تینوں سروسز چیف سے ملاقات، حکمت عملی پر غور، امریکہ نے ایرانی حملہ بے اثر قرار دے دیا، اسرائیل کی حفاظت یقینی بنانے کا اعلان، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، انتونیو گوتریس کی ایران کے حملے کی مذمت، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی، کئی مقامات پر فضائی حملے، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 24 گھنٹوں میں 105 افراد شہید، 180 زخمی۔ اسرائیل کی لبنان میں زمینی آپریشن کی کوشش ناکام، حزب اللہ نے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق جھڑپوں میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی حملہ، 3 افراد جاں بحق۔ ملیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے، وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا، 21 توپوں کی سلامی، انور ابراہیم پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حکومت قرض لینے کے لیے بے چین نہیں، جب قرض لینا ہوگا تو اپنی شرائط پر لیں گے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان، کہا معیشت کی بہتری کی جانب گامزن ہے، اصلاحات سے ہی یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں مزید کمی کا اشارہ، کہا مہنگائی میں کمی کے اثرات مانیٹری پالیسی پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی روس کو IT، سیف سٹی اور دیگر شعبوں میں بھرپور تعاون کی پیشکش، ٹیکسٹائل ایکسپو میں شرکت کی دعوت، باہمی سرمایہ کاری کے لیے دونوں ملکوں کا اپنی کمپنیوں کی فہرستوں کے تبادلے پر اتفاق۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا افتتاح، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چیکس تقسیم کیے، 5 لاکھ افراد کو 14 لاکھ بلا سود قرضہ ملے گا، 9 سال میں یہ قرض واپس کرنا ہوگا۔ غزہ میں نسل کشی بند نہ ہو سکی، اسرائیل کے نصیرات، جبالیہ اور خان یونس پر حملے، مزید 79 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 41,600 سے تجاوز کر گئی، صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ بوجھ اتارو، کھیل سوارو، بابر اعظم کو بیٹنگ میں بہتری کا فارمولا سمجھ آ گیا، PCB نے استعفیٰ منظور کر لیا، مشاورتی عمل میں شامل نہ کرنا اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی T20 کپتان بدلنے کی رائے بھی وجہ بنی، وائٹ بال کپتان کے لیے محمد رضوان مضبوط امیدوار۔ انگلش ٹیم ملتان پہنچ گئی، رنگا رنگ استقبال، مہمان ٹیم کل سے پریکٹس شروع کرے گی، پاکستان ٹیم کا کیمپ شروع، شاہینوں کی طویل مشقیں، پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ہوگا۔ اور برجستہ جملے، طنز و مزاح کا اپنا ہی انداز، چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے ورسٹائل فنکار، عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے، حسین یادیں دلوں میں آج بھی تازہ۔